بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبیوں کے امام یوٹیوب چینل کے سامعین کو چینل پر خوش آمدید۔ حضرت عارف بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا، اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ ہمارا سفر 6 ماہ تک جاری رہتا تھا۔ ہم اونٹ اور گھوڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ عورتیں ساتھ ہوتی تھیں، اس لیے کھانا خود بناتے تھے۔ ایک سفر سے واپسی پر ہم نے مدینہ شریف کے باہر پڑاؤ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ٹہلتے ٹہلتے سیر کرتے ہوئے ہمارے قافلے کے خیموں کے پاس سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا۔ ایک اونٹ سرخ رنگ کا ہمارے سردار کا جو بکنے سے رہ گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا۔ اونٹ بہت خوبصورت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ قافلے والوں نے جواب دیا، مسافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کہاں سے آئے ہو؟ کہا، فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس غرض سے آئے ہو؟ جواب دیا، تجارت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ بیچنا ہے؟ کہا، ہاں بیچنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے کا؟ قافلے والوں نے رقم بتائی، لین دین طے پایا، سودا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی لگام پکڑی اور فرمایا، وہ سامنے میرا شہر مدینہ ہے، میں وہاں جا کر اپنے غلام کو بھیجتا ہوں، وہ تمہیں آ کر قیمت دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ اونٹ کی لگام تھامے آگے بڑھ گئے تو قافلے والوں میں سے ایک شخص بولا، سردار، آپ سمجھدار لوگ ہیں، اس شخص کا کوئی نام قبیلہ پوچھا آپ نے؟ کوئی پتہ ہے کہاں رہتا ہے؟ اتنا قیمتی سرخ اونٹ اسے ایسے ہی دے دیا؟ سردار کہنے لگا، ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی، ان کی گفتگو اتنی باوقار تھی کہ ہوش ہی نہ رہا کہ پتہ بھی پوچھنا ہے۔ ہم پرانے تاجر ہیں، کبھی ایسا سودا نہیں کیا جیسا آج ہو گیا۔ واقعی کچھ بھی نہیں پوچھا، وہ ابھی نظر آ رہے ہیں۔ ایک آدمی دوڑ کر جاؤ اور ان سے کہو، بڑی جائز بات ہے، وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ ان سے کہو، اونٹ دے دو، پیسے لے آؤ، اونٹ لے جانا۔ آدمی دوڑ کر جانے لگا تو پردے کے پیچھے سے سردار کی بیوی بولی، خبردار، کوئی پیچھے نہ جانا، اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملے تو میں دے دوں گی۔ سردار کہنے لگا، تو جانتی ہے وہ کون ہے؟ بولی، نہیں۔ سردار بولا، پھر گارنٹی کیوں دیتی ہے؟ سردار کی بیوی بولی، تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا؟ تم تو سودا کر رہے تھے، میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی شخص ان کے پیچھے نہ جائے۔ ان کے چہرے کا وقار دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی، ان کے الفاظ کا حسن دیکھا۔ تم 50 باتیں کرتے تھے، وہ ایک مکمل جواب دیتے تھے۔ ان کی سادگی میں بھی اعلیٰ وقار تھا۔ جانے دو، پیسے نہ آئے تو میں دے دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے۔ کچھ دیر بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے کرتے آیا اور بولا، تم سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ لیا ہے؟ قافلے والوں نے کہا، ہاں۔ غلام نے کہا، یہ لو پیسے، اور اپنی چادر کھول کر ان کے سامنے بچھا دی جس میں کھجوریں تھیں۔ کہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفہ بھیجا ہے، کھاؤ۔ سردار کی بیوی پردہ ہٹا کر بولی، او کالے رنگ کے حبشی غلام، کھجوریں کھلا، اور اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر ایسا لال پیدا ہوا ہے۔ بتا تو صحیح، وہ کون ہے جو 2 گھڑی یہاں رکے؟ مگر خوشبو 4 سو پھیل گئی۔ حضرت عارف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہی تو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہی تو خاتم المرسلین ہیں۔ حضرت عارب فرماتے ہیں، ہم اونٹ بیچنے نکلے تھے مگر سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر اسلام قبول کر لیا۔